الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. صدق الله العظيم. اسلامی سال کا پہلا مہینہ اور اسلامی سال کا پہلا جمعہ ہے. اسلامی سال محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحج پہ ختم ہوتا ہے. تاریخ کی، اوقات کی، ان ایام کی بڑی اہمیت ہے. جمعے کے دن کی فضیلت ہے تو وہ جمعے کو ملے گی. رمضان کی فضیلت ہے تو وہ رمضان کے مہینے میں ملے گی. حج کی فضیلت ہے تو ایام حج میں ملے گی. اللہ نے ان فضائل کو ایام کے ساتھ جوڑ دیا ہے. فجر کی نماز عشاء میں نہیں پڑھ سکتے، ظہر کی نماز عصر میں نہیں پڑھ سکتے، کہ ہر چیز کا اپنا وقت اللہ نے مقرر کیا ہے. لڑکے کے اوپر لڑکی کا نام نہیں رکھ سکتے، لڑکی پر لڑکے کا نام نہیں رکھ سکتے. چنانچہ ہر چیز کے لیے اللہ نے وضع رکھی. وضع شیء فی غیر محلہ ظلم. ہر چیز کے لیے اپنی جگہ مقرر کی ہے. جس گلاس جتنا پانی آتا ہے اس میں جگ ڈالنا اسراف ہے، یہ تو زیادہ ہو جائے گا اور زیادتی اسلام میں منع ہے. چنانچہ ہر مقام کو اپنی جگہ پر اہم رکھا اور ہر مقام کی اہمیت کو واضح کیا. نہ صرف یہ کہ واضح کیا بلکہ واضح کر کے دکھوایا بھی. اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اس پر عمل کر کے دکھایا کہ بھی کس طریقے سے اس کے اوپر عمل کرنا ہے اور اس طریقے سے اس کی فضیلت و فوقیت ہے. تو محرم کا جو مہینہ اللہ رب العزت نے ابتدا میں رکھوایا. پہلے جو ہجری تاریخ ہوا کرتی تھی وہ ربیع الاول سے تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہجرت کا ابتدا کیا تو ہجرت کی ابتدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 ربیع الاول کو ہوئی یا 4 ربیع الاول کو ہوئی. 8 دن کا سفر تھا اور آپ علیہ السلام 12 ربیع الاول کو مدینہ پہنچے. تو جب تاریخ کی ابتدا ہوئی تو ربیع الاول سے ہجری تاریخ کی ابتدا ہوئی. لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلامی کیلنڈر بنانا شروع کیا تو سب سے پہلے محرم کے مہینے کو رکھا کہ اسلامی مہینے کا آغاز محرم سے ہوتا ہے. نہ صرف یہ کہ اسلامی مہینے کا آغاز محرم سے حضرت عمر بن خطاب نے رکھوایا بلکہ ابتدا سے ہی قمری مہینے کا آغاز محرم سے ہوتا تھا. شمسی مہینہ عرب میں نہیں مانا جاتا تھا کہ شمسی مہینے کے اعداد و شمار اس وقت بہت کم تھے. چنانچہ شمسی مہینہ جس کو آج ہم انگریزی مہینہ کہتے ہیں، یہ انگریزی مہینہ اس زمانے میں مروج نہیں تھا. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ غلط ہے، وہ اپنی جگہ پر صحیح ہے، اس کی اپنی جگہ پر ضرورت ہے اور ہم جو شمسی تاریخ استعمال کرتے ہیں وہ استعمال کرنا جائز ہے. لیکن قمری مہینے کی فضیلت ہے، فوقیت ہے، وہ اس لیے ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اعداد و شمار رکھے ہیں وہ قمری مہینے سے رکھے. ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. 12 مہینے اور 12 مہینے یہ ہے. منہا 4 حرم. جنوری کا مہینہ حرمت کا مہینہ نہیں ہے، یا جنوری، فروری، مارچ، اپریل سے لے کے دسمبر تک کوئی مہینہ حرمت والا مہینہ نہیں ہے. لیکن اس میں اللہ نے 4 مہینے حرمت والے رکھے. ان میں سب سے پہلا مہینہ محرم کا ہے جو کہ حرمت کا مہینہ ہے. اس کو حرمت کا مقام دیا
حرمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ مہینہ ادب کا ہے. حرمت کے مہینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں خاص عبادت ہے. اگر خاص عبادت کا جوڑ ہوتا تو رمضان کا مہینہ سب سے بڑا حرمت والا ہوتا، ذی الحج کا مہینہ سب سے بڑا حرمت والا ہوتا. لیکن سب سے بڑی حرمت جو ملی محرم اور حرام کے مہینے کو ملی. اس کے بعد جو فضیلت ملی وہ ذی الحج کے مہینے کو سب سے بڑی فضیلت ملی، اور اس کے ساتھ ذکادہ کو اس طریقے سے. تو یہ منہا اربعۃ حرم، جو 4 مہینے ان میں سب سے پہلا مہینہ محرم کا ہے. اور محرم کی اہمیت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے موجود تھی کہ 4 مہینوں میں لوگ جنگ نہیں کرتے تھے. محرم کا مہینہ، پھر رجب کا مہینہ، پھر ذکادہ کا مہینہ اور ذی الحج کا مہینہ. ذکادہ کا مہینہ میں لوگ حج کے لیے نکلتے تھے، ذی الحج کے مہینے میں لوگ حج کرتے تھے، اور محرم کے مہینے میں لوگ حج سے واپس جاتے تھے. تو یہ 3 مہینے تھے حرمت والے، ادب والے. مطلب یہ کہ اس میں جنگ نہیں ہوگی، اس میں لڑائی نہیں ہوگی، اس میں آپس میں مقابلہ تلواریں نہیں ٹکرائیں گی. چاہے باپ کا قاتل ساتھ کھڑا ہوا ہے اس سے جنگ نہیں ہوگی. اور عام دنوں میں لوگ اس بات پہ بھی جنگ لڑ لیتے تھے کہ اس پرندے نے پہلے تمہارے کنویں سے پانی پیا، پھر ہمارے کنویں سے پانی پیا، تو پہلے تمہارے کنویں میں کیوں گیا؟ اس بات پہ لڑائی ہوئی. تمہارا گھوڑا میرے گھوڑے سے آگے کیوں نکل گیا؟ اس بات پہ لڑائی ہوئی، اور 40 سال جنگیں ہوئی. لیکن ان مہینوں میں یہ ہوتا کہ لوگ آپس میں ایسے شیر و شکر ہو جاتے تھے کہ باپ کا قاتل بھی ساتھ ہوتا تب بھی آپس میں لڑائی نہیں کیا کرتے تھے، تب بھی قتل و قتال نہیں کرتے تھے. قتل و قتال تو عرب کی گٹھی میں پڑا ہوا تھا. یعنی ان کو بس لڑنے کا بہانہ چاہیے ہوتا تھا، فوراً اپنا ہاتھ کاٹتے اور ہاتھ کاٹ کے خون پیالے میں ڈالتے، اور پیالے میں ڈال کے اندر انگلیاں ڈبو کے معاہدہ کرتے کہ بھئی اب ہم فلاں کے خلاف جنگ لڑیں گے جب تک سارا قبیلہ ختم نہیں ہو جائے گا. اور وہ جنگ نسلوں در نسلوں چلا کرتی تھی. لیکن جیسے ہی یہ مہینے آتے تھے تو ان مہینوں کے اندر جنگ یکسر ختم ہو جاتی تھی. تو یہ حرمت کا مطلب ہے. حرمت کا مطلب کوئی عبادت نہیں ہوتا، حرمت کا مطلب کوئی خاص اعمال اور معمولات نہیں ہوتا. البتہ حرمت کے ساتھ چند اعمال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو وہ بتا دیے جاتے ہیں. تو محرم کی جو فضیلت ہے ہم سمجھتے ہیں ہمارے معاشرے میں ایک ایسا مزاج اور کانسیپٹ بن چکا ہے کہ ہم محرم کو اس لیے اہم سمجھتے ہیں کہ اس میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی. حالانکہ محرم سارا کا سارا محترم ہے، اس میں 10ویں تاریخ سب سے زیادہ اہم ہے جس کو عاشورہ کہتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاج مبارک تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار میں جو چیز اچھی ہوتی تھی اس کو کرنے لگتے تھے، اور چیز بری ہوتی تھی اس کو چھوڑ دیتے تھے. چنانچہ کفار مکہ 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے. اور جس چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھٹک ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھوڑ دیتے تھے. جیسے کفار میں رواج تھا کہ کفار بالوں میں مانگ نکالا کرتے تھے، مانگ نکالا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالوں میں مانگ نہیں نکالتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرد کی زینت کے خلاف لگتا تھا. پھر جب اللہ کا حکم آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے بارے میں ثابت ہے کہ کانوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہوتے تھے یا چاروں طرف سے برابر ہوتے تھے، یا بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کو صاف کیے ہیں 3-4 مرتبہ. تو یہ 3 طریقے ثابت ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ لمبے بال ہوتے تو لمبے بال ظاہری بات ہے وہ بکھرتے ہیں، ان کو سمیٹا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر شہد چپکا کے رکھتے تھے، یا پھر بالوں کو ایسے ہی کھلا چھوڑ دیتے. اور کھلا چھوڑ دینے میں عرب میں رواج تھا کہ بالوں کو 2 حصوں میں کر دیتے، ایک حصہ ادھر ایک حصہ تو مانگ نکل آتی تھی، اور مانگ کے درمیان خوشبو لگا دیا کرتے تھے تاکہ وہ نظر آئے کہ کوئی بڑا آدمی ہے وغیرہ وغیرہ. پھر جب اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی حکم آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کے بالوں میں مانگ بنانا شروع کر دی، یعنی درمیان سے جو چیر بناتے نا وہ بنانا شروع کر دیا. سیدنا عائشہ فرماتی ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی سفیدی میں خوشبو بھرا کر، سفید خوشبو آتی تھی. آج کل تو نہیں ملتی ہے، پہلے زمانے میں بھی
آج سے 30 سال پہلے بھی ملا کرتی تھی، سفید رنگ کی خوشبو ہوتی تھی، مشک اس کو کہتے تھے، وہ بالوں میں عام طور پہ لگائی جاتی تھی، تو وہ بالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لگاتے تھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو عرب میں جو طور اور طریقہ اچھا اور مناسب معلوم ہوتا، آپ اس طور اور طریقے کو اپناتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محرم کی 10ویں کو روزہ رکھتے تھے، چنانچہ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم نہیں فرمائی کہ 10 محرم کا روزہ رکھو۔ لیکن جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف تشریف لائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ یہود روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے یہود سے پوچھا کہ تم 10 محرم کو روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہنے لگے یہ ہمارا خوشی کا دن ہے۔ کہ کیا خوشی ہے؟ کہ اس دن بنو اسرائیل کو اللہ رب العزت نے فرعون سے نجات دی تھی۔ آپ قرآن مجید میں 12واں پارہ کھولیں، اس میں سورہ یوسف ہے۔ قصہ یہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں خواب دیکھا کہ 11 ستارے، ایک چاند اور ایک سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے، تعبیر میں فرمایا کہ بھئی اپنے بھائیوں کو مت سنانا، لیکن یہ کب رہتے تھے؟ بیت المقدس، شام۔ تو بیت المقدس یہ ہے اور مصر وہ ہے۔ تو حضرت یعقوب سمجھ گئے کہ یہ کوئی بڑا آدمی بنے گا، بادشاہ بنے گا، اور لوگ اس کے سامنے، اس کے بہن بھائی بھی جھک جائیں گے۔ تو اس کا یہ کہ وہ حضرت یوسف یہاں سے مصر چلے گئے، مصر میں 40 سال کا وقت گزارا، پھر اللہ کی طرف سے اجازت ملی، والدین کو خط لکھا، حضرت یوسف کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام تشریف لائے اور مصر چلے گئے۔ تو یوں حضرت یعقوب کی اولاد ہے بنی اسرائیل۔ یہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے یہاں سے مصر چلے گئے، یعنی شام اور بیت المقدس خالی ہو گیا، اور بیت المقدس چھوڑ کر مصر پہنچ گئے۔ اور حضرت یوسف کی حضرت یعقوب کی 12 اولادیں تھیں، ان 12 اولادوں میں جو سب سے بڑے بیٹے تھے، ان سب سے بڑے بیٹے یوحنا کی اولاد میں حضرت موسیٰ پیدا ہوئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون، ان دونوں نے بنی اسرائیل کو مصر سے دوبارہ نکالا۔ وہ فرعون آ چکا تھا، فرعون کی غلامی سے نکال کر دوبارہ کنعان یعنی شام لے کر آگے، بیت المقدس لے کر آگے۔ تو جس دن وہاں سے نکلے تھے تو اس دن کی جو تاریخ تھی وہ 10 محرم کی تھی، عاشورے کی تاریخ تھی، یعنی یہ لوگ مصر کو دوبارہ چھوڑ کر شام یعنی بیت المقدس یہ واپس آ گئے۔ تو یہ جو تاریخ تھی یہ 10 محرم کی تاریخ تھی، اور 10 محرم کی تاریخ اس اعتبار سے اہم ہو گئی ان کے لیے، لہذا انہوں نے 10 محرم کا روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے ان کا تعلق کم ہے، میرا تعلق زیادہ ہے، لہذا اس خوشی میں بھی روزہ رکھوں گا۔ چنانچہ آپ نے یہاں پر آ کے امت کو تعلیم دی کہ تم بھی 10 محرم کا روزہ رکھو، لیکن ساتھ ارشاد فرمایا خالف الیہود والنصارى، یہود اور نصارہ کی مخالفت کرو۔ جی کیسے مخالفت کرو؟ کہ وہ ایک روزہ رکھتے ہیں، تم اس کے ساتھ دوسرا روزہ بھی رکھو، یعنی 9 محرم کا روزہ بھی رکھو اور 10 کا بھی رکھو، یا 10 کا رکھو تو 11 کا بھی رکھو، یعنی 2 روزے اکٹھے رکھو۔ ایسا نہیں کہ جیسے یہود ایک روزہ رکھتے ہیں تو ایسے مسلمان بھی ایک روزہ رکھیں، بلکہ مسلمانوں کے لیے بہتر ہے کہ 2 روزے رکھیں تاکہ یہود کی مخالفت آ جائے، یہود سے موافقت نہ آئے۔ اب دیکھیں، پہلے مسئلہ سمجھنے، پھر میں اس کے پیچھے جو حکمت ہے وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اللہ کرے میرے دل میں اتر جائے، ہم سب کے دل میں اترے۔ دیکھیں جی، مسئلہ یہ ہے کہ 10 تاریخ کے ساتھ 9 یا 11 کا روزہ رکھنا مستحب ہے، البتہ 10 تاریخ کا جو روزہ رکھنا یہ سنت ہے۔ جب تک رمضان نہیں تھا اس وقت تک 10 تاریخ کا روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور فرض رکھا کرتے تھے، پھر جب رمضان کا مہینہ آیا تو 10 محرم کا روزہ فرض کی جگہ پر نفل ہو گیا۔ لیکن جب آپ علیہ السلام نے اس کو رکھنا شروع کر دیا باقاعدگی کے ساتھ، اور آپ نے فرمایا کہ اگلے سال میں زندہ رہا تو میں 10 کے ساتھ ایک روزہ اور ملاؤں گا تاکہ یہود سے مخالفت ہو جائے، وہ آپ ملا نہ سکے، تو 10 تاریخ کا روزہ جو ہے وہ سنت ہے،
اس کے ساتھ مستحب ہے کہ ایک روزہ ملایا جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جو 10 محرم کا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. اور یہ یاد رکھیں 1 سال کے گناہوں کی معافی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کوئی صغیرہ گناہ انجانے میں ہو گئے ہیں ان گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں. لیکن جو کبیرہ گناہ کیا ہے جس سے قتل ہو گیا، جیسے جھوٹ بولا، جیسے کسی کا مال کھا لیا ہے، جیسے کہ نماز چھوڑی ہوئی ہے، جیسے نماز آپ کے ذمے قضا ہے اللہ نہ کرے، تو ان کی ادائیگی ضروری ہے، ان کی معافی مانگنا الگ سے ضروری ہے. از خود سے معاف نہیں ہو جاتا. کسی کے پیسے دبائے ہوئے ہیں وہ واپس کرنا ضروری ہے. یہ نہیں کہ جی میں نے تو فلاں روزہ رکھ لیا میرے گناہ معاف ہو گئے لہذا یہ حق بھی معاف ہو گیا، میں نے تو حج کر لیا تو حج سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں لہذا میرے ذمے سے تمام فرائض ثابت ہو گئے. ایسا نہیں ہے. ان تمام فرائض ختم ہو گئے ایسا نہیں ہے. پیچھے جو فرائض ہیں نمازیں نہیں پڑھی وہ ادا کرنا ضروری ہے. پیچھے جو فرض روزے نہیں رکھے ان فرض روزوں کو ادا کرنا ضروری ہے. پچھلے سالوں میں جو زکوٰۃ نہیں دی وہ زکوٰۃ دینا ضروری ہے. وہ جب تک نہیں دے گا اس وقت تک اس کی ادائیگی نہیں ہے. قربانی نہیں کی تو قربانی کی ادائیگی یعنی قربانی کا عوض ادا کرنا یہ ضروری ہے کہ جو واجبات ہیں جو فرائض ہیں وہ ادا کریں گے تب ادا ہوں گے. اس کے بغیر ان کی معافی نہیں ہے. جو فرض ہے وہ قرض ہے لہذا فرض کی ادائیگی ضروری ہے. کوئی عاشورے کا روزہ رکھ لیتا ہے بڑی اچھی بات ہے. اس میں میں ایک دفعہ حاضر تھا دارالعلوم میں حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثمانی صاحب دعوت برکاتہ نے فرمایا کہ جتنے روزے ہیں جیسے 10 محرم کا روزہ ہے، ایام 20 یعنی 13، 14 اور 15 یہ ایام 20 کہلاتے ہیں. ان کے روزوں کی فضیلت ہے. کوئی یہ روزہ رکھتا ہے، کوئی پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پیر جمعرات کا روزہ رکھتے تھے. تو ان سب روزوں میں بہتر ہے کہ فرض روزے کی نیت کر لی جو قضا ہے. جیسے خواتین کے ذمے قضا روزے بہت سارے ہوتے ہیں، مردوں کے ذمے نہیں ہوتے. تو جس کے ذمے قضا روزہ ہے وہ اس میں قضا کی نیت کر لے، اللہ کرے گا نفل کا ثواب خود ہی مل جائے گا، امید ہے اللہ کی ذات میں. تو بہرحال یہ ایک الگ چیز ہے. تو یہ ایک مسئلہ ہے، مسئلے کی حد تک میں نے بتایا. لیکن اس کے ساتھ دوسری بات آگے کی سمجھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے اندر یہود سے مشابہت کو پسند نہیں کیا کہ ہم جو عبادت کر رہے ہیں اس عبادت کے اندر بھی ہماری مشابہت یہود سے نہ ہو. جی کتنی اہم بات ہے. میں جو روزہ رکھ رہا ہوں یہ روزہ یہود کی طرح نہیں ہونا چاہیے. ہمارے اوپر 30 روزے فرض ہیں، 40 فرض نہیں ہے، 40 عیسائیوں پہ فرض ہے. ہمیں منع کیا 40 روزے نہ رکھو، منع کر دیا 40 روزے رکھنے کو کہ عیسائی 40 روزے رکھتے ہیں تم نے 30 رکھنے ہیں، 40 نہیں رکھنے. منع کیا، سمجھایا کہ عیسائیوں سے مشابہت نہیں ہونی چاہیے. ایک روزے کا پسند نہیں کیا، 2 روزے رکھنے تاکہ یہود سے مشابہت نہ ہو. اب دیکھیں عبادت کے اندر ہمیں پسند نہیں کیا کہ تم یہود سے مشابہ ہو جاؤ. تو لباس کے اندر ہم یہود سے کیسے مشابہ ہو سکتے ہیں؟ یہود ایسی ٹوپی پہنتے ہیں جو سر کے اس چیز سے ایسے ٹوپی پہنتے ہیں، یہ پسند نہیں ہے. خبردار اس طرح کی ٹوپی نہ پہنو جو سر کے صرف اوپر والے حصے پہ، یہ پوری ٹوپی پہنو کہ سر کے پورے بال یعنی سر کے اکثر بال چھپے ہوئے، ان کے یہاں اکثر بال چھپے ہوئے نہ ہو. اور اگر اس طریقے سے پہنیے تو ٹوپی نہ پہنو، بغیر ٹوپی پڑھو. یہود سے مخالف مشابہت نہیں ہونی چاہیے. ایسی ٹوپی نہ پہنو جس سے یہود سے مشابہت ہو. عورتیں ایسا برقع نہ پہنے جس سے یہود سے مشابہت ہو. پسند نہیں کیا کہ شریعت نے اللہ کے دشمنوں کے لباس کو، اللہ کے دشمنوں کی شکل کو پسند نہیں کیا. آپ دیکھیں پاکستان کا فوجی ہے، وہ ایسا زبردست فوجی ہے، اس کو زندگی کے اندر نشان حیدر ملا ہے، لیکن وہ 23 مارچ کی پریڈ میں صرف ٹوپی انڈین فوجی کی پہنتا ہے. تو کورٹ مارشل ہوگا نہیں ہوگا؟ بالکل نہیں. جو سمجھدار لوگ ہیں وہ جانتے ہیں، جو پڑھے لکھے جن کو پتہ ہے اس بارے میں جانتے ہیں کورٹ مارشل ضرور ہوگا. جی ہمارے اسپورٹس کے اندر کوئی ہمارا اسپورٹ مین سینچری بنانے کے بعد انڈیا کی شرٹ نہیں پہن سکتا. کیوں جی؟ کیوں اگر پہنے گا تو اس کو ٹیم سے باہر نہیں کرتے، اس کو جرمانہ ہوگا. صرف شرٹ پہننا اتنا ناپسندیدہ، ہم اتنے ریجڈ ہیں کیا؟ اتنے ڈارک مائنڈیڈ ہیں؟ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. ہم اتنے ریجڈ نہیں، یہاں ریجڈ نہیں کہتے، یہاں کہتے ہیں ہماری ویلیوز ہیں
دین اسلام ہماری ویلیوز کب بنے گی؟ دین اسلام ہماری ویلیوز میں کب داخل ہوگا؟ دیکھیں نماز میں مشابہت نہیں ہے، نہیں جس طرف وہ رخ کر کے نماز پڑھتے نہ نہ نہ، تم نے اس طرف رخ نہیں کرنا، تم نے قبلے کی طرف رخ کرنا، بیت المقدس کی طرف رخ نہیں کرنا، کہ ہماری مشابہت ان کے ساتھ نہ ہو، ہمارا رخ ہی تبدیل کر دیا۔ جب نماز میں رخ تبدیل کر دیا تو لباس، کھانا پینا، رہن سہن اور دیگر چیزیں، ہماری شادیاں، ہماری خوشیاں، ہماری تقاریب آپ دیکھیں 90% اسلامی طریقے سے نہیں ہوتی، ہندوانہ طریقے سے ہوتی۔ ہماری شادیوں میں مہندی ہوتی ہے، مہندی اسلام کے اندر کہاں ہے؟ بخاری سے لے کے مستدرک حاکم اور مستدرک حاکم سے لے کے قدوری، جتنی کتابیں کھول کے دیکھ لیں، متقدمین متاخرین، یہ کچھ الفاظ ہیں کتابوں کے ہیں، اس کو اگر سمجھ میں نہ آئے تو کوئی بات نہیں، لیکن ان کتابوں ہماری کسی بھی کتاب میں ان طریقوں کو اسلامی طریقہ کار قرار نہیں دیا گیا۔ ہماری شادیوں میں سب چل رہا ہے، ہماری شادیوں میں سب وہی طریقے چل رہے ہیں جو یہود کے ہیں، جو نصارہ کے ہیں، جو عیسائیوں کے ہیں۔ عبادت میں پسند نہیں ہے تو دیکھیں ہمارے رہن سہن میں کیسے پسندیدہ ہوگا، ہمارے لباس میں کیسے پسندیدہ ہوگا، ہمارے اطوار و عادات میں کیسے پسندیدہ ہوگا۔ تو وہی ان چیزوں کا لحاظ رکھنا ہے۔ محرم کا مہینہ ہمیں ایسے بہت سے سبق دیتا ہے، کچھ باتیں میں انشاءاللہ محرم کے مہینے کے حوالے سے آئندہ بھی ذکر کروں گا۔ جو اگلا جمعہ ہے ہمارا شہادت حسین اور اس نوعیت کی ضروری باتوں کے حوالے سے ہے، جس کے حوالے سے اویئرنیس بہت ضروری ہے۔ میں کوشش کروں گا مختصر سی بات آپ حضرات کے سامنے پیش کروں، لیکن آج میں عرض کر رہا ہوں کہ محرم کا مہینہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ نمبر 1 تو اس محرم کے مہینے کا ادب ایسا ہو جیسا کہ اس کا حق ہے، اور ادب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری قسم کی چیز ہے، بلکہ صرف اتنا ہے کہ ہمیں یہ سبق ملے کہ ہمارے عادات و اطوار، ہمارے معاملات، ہمارے معمولات کفار کے طریقے کے نہیں ہونے چاہیے۔ جب کفار کے طریقے کا ہونا منع ہے تو پھر بےایمانی کی اجازت کیسے ہوگی؟ جھوٹ بولنے کی اجازت کیسے ہوگی؟ کسی کا حق دبانے کی اجازت کیسے ہوگی؟ ہمیں اپنے آپ کو سچا مسلمان کرنا ہے۔ یہ 1443 شروع ہو گیا، یعنی آپ علیہ السلام کی ہجرت کو 1445 برس ہو چکے، اور اس اعتبار سے ہم نے اس سن کو تیار رکھا ہے، اس سن کو یاد رکھا ہے۔ تو کوشش کیجئے کہ یہ ہمارا اسلامی سال، یہ ہمارا اسلامی مہینہ اسی طریقے سے گزرے جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اس کے حوالے سے بہت سے لوگ سوشل میڈیا پہ کچھ دعائیں بھیجتے ہیں، یہ دعا پڑھ لینی چاہیے، وہ دعا پڑھ، ایسا کچھ بھی ثابت نہیں ہے بھائی، ایسی کوئی بھی دعا نہیں ہے کہ اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان، یہ اس طرح کی دعائیں ہیں، بس ٹھیک ہے چاند دیکھتے وقت پڑھ لی جائے، مستحب ہے، لیکن مہینے کے استقبال میں یہ پڑھیں وہ پڑھیں ایسا کچھ نہیں۔ ہاں سبق یہ ہے، اصل سبق ہے، ہمارا دین کو منتر شنتر اور دعاؤں کا نہیں ہے، ہمارا دین تو عمل کا دین ہے، اور عمل یہ ہے کہ چند چیزیں میں نے جو آپ کے سامنے ذکر کی کہ ہمارے اعمال اور معمولات اسلامی طریقے سے ہونے چاہیے، اسلامی قد و قال ہونا چاہیے۔ 20 منٹ 25 منٹ میں یہ ساری باتیں سمجھ میں نہیں آتی، کچھ خاکہ میں نے عرض کیا ہے، اس خاکے کے مطابق ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقع دعوانا